السلام علیکم گائز. تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں کچھ ولاگرز، کچھ بزنس مین اس چیز پہ بڑا فوکس کر رہے تھے کہ تعلیم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے کا ضیاع ہے اور یہ ڈگریز بیکار ہیں، یہ وہ. اور سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیم اور پیسے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو علم کا سمندر تھے اور سب سے معزز شخصیت ہے ہمارے لیے، وہ پھر دنیا کے امیر ترین شخص ہوتے پیسے کے لحاظ سے. اور قارون، فرعون جو کہ بہت امیر تھے، دولت تھی، طاقت تھی، تو وہ دنیا کے سب سے زیادہ علم و دانا والی شخصیت ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ تعلیم از اے ڈفرینٹ تھنگ. تعلیم انٹلیکٹ پیدا کرتی ہے، لرننگ پیدا کرتی ہے، سمجھ بوجھ پیدا کرتی ہے، اچھائی اور برائی میں فرق پیدا کرتی ہے. تعلیم یہی چیز سکھاتی ہے آپ کو کہ آپ نے کیا چیز کنوے کرنی ہے اور کیا نہیں. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وداؤٹ ایجوکیشن کسی وجہ سے ہٹ ہو گئے. کسی کی کوئی ویڈیو ہٹ ہو گئی، کسی کے آباء و اجداد بہت ساری دولت چھوڑ کے چلے گئے، تو اس کا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ اب غلط میسیجز کنوے ہو رہے ہیں اس سوسائٹی میں. تعلیم تو سب کچھ ہے. آپ کچھ بھی چیز دنیا میں سیکھ رہے ہیں وہ آپ کی تعلیم ہے، چاہے آپ ایک بائک مکینک ہیں یا آپ PhD ہولڈر ہیں. لیکن تعلیم جیسی بھی ہوتی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ بزنس کی ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہے، جب آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں آپ کی لرننگ ہے، اگر صحیح معنوں میں آپ نے اس تعلیم کو ایبزارب کیا ہے اپنی تھرو آؤٹ دا لائف، تو پھر آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے. آپ ایک قابل اور ایک پرامن، پرسکون اور سمجھدار آدمی بنتے ہیں. لیکن اگر جسٹ آپ نے ڈگریز کی ہیں جس کے میں حق میں نہیں ہوں، کہ آپ نے اس تعلیم کو سیکھا نہیں، صرف کمائی کے لیے پڑھا، اور آپ نے یہ سوچا کہ یار بس جاب لگے گی، لاکھوں کمائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو پھر تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر تعلیم سیکھی جا رہی ہے، اس کو صحیح معنوں میں حاصل کیا جا رہا ہے، تو اس تعلیم کا کوئی توڑ نہیں، کوئی جوڑ نہیں. چاہے آپ لاکھ پتی ہوں، کروڑ پتی ہوں یا کچھ بھی ہوں، چاہے آپ وقت کے قارون یا فرعون ہی کیوں نہ ہو، اس تعلیم جو انسان تعلیم ایبزارب کرتا ہے، اس سے بڑا دانا کوئی نہیں، اس سے حکمت والا کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ خوش قسمت بھی کوئی نہیں. جہاں تک پیسے کا تعلق ہے تو یہ آزمائش ہوتی ہے. جس کو اللہ دیتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش، اور جس کو اللہ نہیں دیتا اس کے لیے بھی آزمائش. جس کو نہیں دیتا اللہ دیکھتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح میرا بندہ جس کو میں نہیں دے رہا، کہیں یہ میری نافرمانی میں تو نہیں چلا جائے گا، شکوے تو نہیں کرے گا. اور جس کو اللہ دیتا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہیں یہ بندہ جس کو میں عطا کر رہا ہوں یہ کہیں ناشکری کر کے ادھر ادھر تو نہیں بھٹک جائے گا جیسے آج لوگ بھٹک رہے ہیں. اللہ نے علم بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم حاصل کرے. بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. پھر ایک جگہ حدیث یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک، مطلب زندہ ہونے سے لے کر مرنے تک آپ علم حاصل کریں. اتنی اچھی احادیث موجود ہے علم کے لیے، اور آج لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کی، تو اسی ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کے لوگ جرمنی، فرانس اور پتہ نہیں دنیا کی کون کون سی کنٹریز میں اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں. حیرت کی بات ہے نا کہ اتنا گھٹیا، بیکار اور گیا گزرا سسٹم، جس سے پڑھ کے لوگ ایسے کنٹریز میں جہاں کے سسٹم کو بہت آؤٹ کلاس کہا جاتا ہے وہاں پہ اسکالرشپس لے کے پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ آرٹیکلز جو ہیں وہ ان کے پبلش ہو رہے ہیں. اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسی سسٹم سے پڑھ لکھ کے جانے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں ہائر اتھارٹیز پر جاب کر رہے ہیں. تو سسٹم کا کوئی فالٹ نہیں ہے، دماغوں کا فالٹ ہے. ایجوکیشن کا کوئی فالٹ نہیں ہے، سمجھ بوجھ کا فالٹ ہے. آپ اگر چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کا نظریہ بدلیں گے تو آپ نہ صرف اڈاپٹ کریں گے بلکہ اپنی لائف میں گرو بھی کریں گے اور دوسروں کو صحیح میسج کنوے کریں گے. اور سب سے بڑا اور امپورٹنٹ میسج، کسی کا پیسہ دیکھ کے، کسی کی شہرت دیکھ کے یا کسی کی طاقت دیکھ کے یہ مت سمجھ لینا کہ اس کی ہر بات بولی ہوئی صحیح ہوتی ہے اور احادیث ہوتی ہے. کیونکہ پیسہ، دولت، شہرت اللہ نے قارون اور فرعون کو بھی بہت دی. تو اس لیے علم حاصل کریں، جتنا ہو سکتا ہے حاصل کریں. جو آپ کا شوق ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ حاصل کریں، اور اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں اور اس کو صحیح طریقے سے ابزارب کریں. تبھی اس علم کا آپ کو فائدہ ہوگا اور تبھی آپ سمجھ سکیں گے کہ علم کی امپورٹنس کیا ہے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. فی امان اللہ.